وجاہت کے جانے کے بعد ہانیہ ایک بار پھر اپنے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہانی تم خوش ہو نا وہاں؟ طاہر نے ہانیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے کہا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں۔ ہانیہ دل میں سوچنے لگی کہ کیوں وہ اپنی فیلنگ چھپا نہیں سکتی۔ اچھا خوش ہو تو یہ چہرہ کیوں ادھرا ہوا ہے؟ طاہر نے جانچتی ہوئی نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ بھائی میاں 4 ماہ بعد گھر آیا اور یہ جہاں آ گئی تو اداس تو ہوگی نا؟ عشاء نے ہانیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا۔ عشاء کی بات پر ہانیہ ہلچل سی ہو گئی اور طاہر نے عشاء کو آنکھیں دکھائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں تو بس حور کے لیے پریشان ہوں۔ ہاں بیٹا، تم حور کو لے کر کیوں نہیں آئی؟ فاطمہ جو کب سے سوچ رہی تھی وجاہت کے جانے کے بعد پوچھ بیٹھی۔ امی مجھے دادو نے حور کو ساتھ لانے ہی نہیں دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حور کو میں دن رات سنبھالتی ہوں تو مجھے بھی 1-2 دن کا بریک ملنا چاہیے۔ ہانیہ نے سب کو ادھوری بات ہی بتائی۔ وجاہت کی بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ کی بات سن کے سبھی مطمئن ہو گئے۔ سبھی جانتے تھے کہ سعیدہ بیگم جان چھڑکتی تھی ہانیہ پہ۔ اگر انہوں نے حور کو ساتھ لے جانے سے منع کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا۔ وجاہت ہانیہ کو چھوڑ کے گھر واپس آ کر سیدھے اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں گر گیا۔ ہانیہ کے گھر وہ گیا تو شان صاحب اور دادو کے کہنے پر تھا، مگر کھانا اس نے وہاں خوب ڈٹ کے کھایا تھا۔ ہانیہ کی امی نے سارا کھانا خود بنایا تھا۔ وہ مٹن کڑھائی تو وجاہت کو حد سے زیادہ لذیذ لگی۔ اب وجاہت کو نیند آ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ ابھی تو بس دن کے 3 بجے ہیں، تھوڑا سو لیتا ہوں، آفس تو کل ہی جانا ہے۔ جیسے ہی وجاہت نے اپنی آنکھیں موندی کسی نے اس کا دروازہ نہ کیا۔ وجاہت نے کوفت سے آنکھیں کھولی اور اندر آنے کا کہا۔ ایک ملازمہ گود میں حور کو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سر بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حور کو اب کھانا کھلا کے سلا دیجیے گا۔ وجاہت نے ایک نظر حور کو دیکھا اور ایک نظر ملازمہ کو۔ دادو سے کہو ابھی حور کو نیلم کو دے دے، میں ابھی سو رہا ہوں، شام میں حور کو دیکھ لوں گا۔ پر سر نیلم بی بی تو یونیورسٹی گئی ہوئی ہیں۔ ملازمہ نے نیلم کے بارے میں بتایا۔ اچھا تو مام کہاں ہیں؟ وجاہت نے ایک اور سوال کیا۔ بیگم صاحبہ بھی اسی وقت آرام کر رہی ہیں، تو گھر میں اتنے ملازم ہیں، کسی سے بھی کہہ دو وہ بس 2 گھنٹے حور کو سنبھالے۔ وجاہت کے ایک بار پھر لیٹتے ہوئے کہا۔ سر وہ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے، کوئی ملازم بی بی کو نہیں سنبھالے گا۔ اب کی بار وجاہت نے غصے سے حور کو ملازمہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ ٹھیک ہے، اسے جو کھانا ہے وہ مجھے لا کر دو، میں کھلا دوں گا۔ وجاہت نے تھوڑی سی سختی سے کہا۔ معافی چاہتی ہوں مگر ہمیں نہیں پتہ کہ بی بی کیا کھاتی ہیں۔ بہو بیگم ہی بی بی کو سنبھالتی ہیں، وہ کسی کو بھی بی بی کا کام کرنے نہیں دیتی، خود ہی سارا کام کرتی ہیں۔ وجاہت نے اب غصے سے ملازمہ کو کمرے سے بھیج دیا اور حور کو گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ چھوٹے بچے کیا کھاتے ہوں گے؟ وجاہت سوچنے لگا۔ پھر حور کو گود میں ہی لیے وہ ہانیہ کے کمرے میں گیا۔ وہاں اس کی نظر شیشے پر لگی چٹ پڑ گئی۔ وجاہت نے وہ چٹ پڑھی، اس پر لکھا تھا کہ حور کی تمام ضروریات کے بارے میں ٹیبل پر لکھی ڈائری میں سب لکھا ہے۔ وجاہت وہ چٹ پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا وہ لڑکی جانتی تھی کہ میں اس کمرے میں آؤں گا؟ ٹیبل پر رکھی ڈائری جب وجاہت نے اٹھا کر پڑھی تو اس میں سب کچھ لکھا تھا۔ کب کس وقت حور کو کیا کھانا ہے اور اس کا سامان کیا کیا ہے اور کہاں رکھا ہے، اس ڈائری میں سب لکھا تھا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ 3 بجے حور کو دلیا دینا ہے۔ وجاہت نے ملازمہ سے کہہ کر حور کے لیے دلیا بنوایا اور اب اسے کھلانے لگا، مگر حور تھی کہ وجاہت کے ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہیں رہی تھی۔ حور میری بچی کچھ تو کھا لو۔ وجاہت حور کو پچکارنے لگا مگر حور بھی اپنے نام کی ڈھیٹ تھی، ایک نوالا بھی نہ کھایا۔ اپنی ماما جیسی نہ بننا حور، وہ بہت اکڑ اور بیوقوف ہے۔ وجاہت نے حور کو ضد کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سمجھانے لگا جیسے وہ 8 ماہ کی نہیں 8 سال کی بچی ہو۔ دیکھو بیٹا تھوڑا کھا لو پھر میں آپ کو ماما کے پاس لے جاؤں گا۔ وجاہت کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ حور نے واقعی اس کی طرف بڑھائے ہوئے چمچ سے دلیا کھا لیا۔ وجاہت کو یہ دیکھ بہت حیرت ہوئی کہ وہ کب سے اسے کھلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اب صرف اپنی ماما کے پاس جانے کی بات سے ہی حور نے دلیا کھا لیا۔ باقی کھانا وجاہت نے ایسے ہی باتیں کر کے حور کو کھلا ہی دیا۔ آج وجاہت کو احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کتنی باتونی ہے۔ جب تک وہ اس سے باتیں کرتا وہ خاموش رہتی، جیسے ہی وہ خاموش ہو جاتا حور رونے لگ جاتی۔
4:30 ہو چکے تھے اور اب وجاہت کا تھکن اور نیند سے برا حال ہو گیا تھا۔ اسے پچھلا ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ دن کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ وجاہت حور کو اس کے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا، مگر حور پھر سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بیٹا سو جاؤ، بابا کو بھی نیند آ رہی ہے۔ وجاہت نے حور سے التجا کی، مگر حور اپنے کھلونے کی طرف بڑھنے لگی۔ وجاہت نے حور کو اس کے کھلونے پکڑائے اور خود بھی بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ اس کی نظریں حور پر تھی، مگر نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی تو جلد ہی اس نے آنکھیں بند ہو گئیں۔ ذہن پوری طرح حور کی طرف ہونے کی وجہ سے وجاہت سو نہیں پا رہا تھا، مگر آنکھیں کھولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وجاہت کا دل کیا کہ جب وہ آنکھیں کھولے تو وہی 2 آنکھیں اور چہرہ اسے نظر آئے جو کل رات کو اس نے دیکھا تھا۔ اپنی ہی سوچوں پر وجاہت نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر جھٹک کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہانیہ اور حور کی تصویر کو اٹھا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو سنبھال نہیں سکتا؟ تم دیکھنا، جب تک تم اپنے بابا کے گھر پہ ہو حور کو میں اچھے سے سنبھال لوں گا، اور جب تم واپس آؤ گی نا تو حور تمہیں ویسے ہی اگنور کرے گی جیسے کل مجھے کیا تھا۔ وجاہت ہانیہ کی تصویر سے مخاطب تھا۔ ہانیہ کا حور کے لیے پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ دن رات وہی حور کے ساتھ ہوتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اب اسے رہ کے یہ خیال آ رہے تھے کہ حور نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، وہ کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کے وہ ہر آدھے گھنٹے میں کبھی دادو کو تو کبھی عالیہ بیگم کو فون کر کے حور کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سامنے سے دادو عالیہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ وہاں آرام سے رہے، حور بالکل ٹھیک ہے، مگر ہانیہ پھر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ امی، اپنی حور کو وجاہت کو کیوں دے دیا اور ہم سب کو اور ملازموں کو منع کیوں کیا ہے کہ حور کو لینے سے؟ عالیہ بیگم سائدہ بیگم کے کمرے میں ان سے سوالات کر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ وجاہت ہی کی توضیح تھی کہ حور ہانی کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ اس کی بیٹی ہے تو سنبھالے اپنی بیٹی کو خود ہی، سائدہ بیگم نے آرام سے کہا۔ مگر امی، وجاہت حور کو کیسے سنبھالے گا؟ اسے تو بچے سنبھالنے آتے ہی نہیں ہیں۔ عالیہ بیگم نے اپنی ساس کو سمجھانے کی سی کوشش کی۔ اب ذمہ داری لی ہے تو نبھائے بھی، وہی تو ہانی کو حور کی ماں بنا کے گیا تھا۔ اب جب ہانی اس کی ماں ہے تو وہ اسے جہاں چاہے لے جا سکتی ہے۔ وجاہت کون ہوتا ہے ماں بیٹی کو الگ کرنے والا؟ ارے یہ تو اس بچی کی محبت ہی ہے جو ہانیہ نے وجاہت عالم جیسے روٹھے انسان سے شادی کی۔ میں نے دیکھا تھا آج صبح کیسے ہانی حور کو بار بار دیکھ رہی تھی جاتے ہوئے۔ اس نے تو منع بھی کیا تھا مگر مجھے کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر میں نے ہی اسے زبردستی بھیجا۔ پتہ تو چلے وجاہت کو کہ بچے کیسے سنبھالتے ہیں۔ دادو کو رہ کر وجاہت پر غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے امی، میں آج حور کو نہیں لوں گی وجاہت سے۔ عالیہ بیگم بھی اپنی ساس کی بات سے متفق تھی، اس لیے انہوں نے بھی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کھیلتے کھیلتے حور سو گئی تو وجاہت نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ حور کو ٹھیک سے لٹا کر وجاہت اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں بدبو سی محسوس ہوئی۔ وجاہت ایک بار پھر اٹھ کے بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھا تو حور کے پاس سے ہی بدبو آ رہی تھی، شاید اس کی نیپی چینج کرنی تھی۔ اب وجاہت ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا کہ نیپی چینج کیسے کرے، گھر میں کسی کو بھی بولنا بیکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کو کس نے منع کیا ہے حور کو لینے سے، اور دادو کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، تو وجاہت عالم یہ کام بھی اب کو خود ہی کرنا ہے۔ وجاہت نے سر کو کھجاتے ہوئے سوچا۔ اپنے موبائل سے اس نے یوٹیوب پر نیپی چینج کرنے کا طریقہ دیکھا اور شروع ہو گیا، مگر جیسے ہی اس نے حور کا پیمبر کھولا اسے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا اور ایک ملازمہ کو بلایا، جا کے حور کو نیپی چینج کرو۔ وجاہت نے ملازمہ کو حکم دیا تو وہ نہرے کرنے لگی، مگر وجاہت نے جب اس پہ غصہ کیا تو وہ حور کی نیپی چینج کرنے لگی، وہ بھی عجیب آڑے ٹیڑھے منہ بنا کے۔ وجاہت کو ملازمہ پر بہت غصہ آیا کہ وہ اس کی بیٹی سے منہ بنا رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہے ہو بیٹا، وہ گھر کی ملازمہ ہے، حور کی ماں نہیں۔ سائدہ بیگم نے وجاہت سے کہا۔ دادو آپ یہاں کب آئیں؟ وجاہت نے دادو کو دیکھ کے کہا۔ اسی وقت جب تم ملازمہ پر چلا رہے تھے۔ ملازمہ نیپی چینج کر کے جا چکی تھی تو دادو وجاہت کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ تم اپنی بیٹی پر حق جتانا چاہتے ہو، مگر اس کے ذرا سے کام میں تم اپنی بیٹی سے ہی گھبرا گئے۔
ایسا نہیں ہے دادو، مجھ سے بس بدبو برداشت نہیں ہوتی، وجاہت نے وضاحت کی۔ جانتے ہو ہانی یہ سب کام خود کرتی ہے اور ہم نے کبھی اس کے ماتھے پر ایک بال نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس ناک نہیں ہے، اسے بدبو نہیں آتی ہوگی کیا؟ مگر وہ یہ سب صرف اس محبت کے لیے کرتی ہے جو ایک ماں ہی اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے۔ دادو وجاہت کو جو سمجھانا چاہتی تھی اب وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ دادو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر آپ نے کل دیکھا تھا نا، میری بیٹی میرے پاس ہی نہیں آ رہی تھی، اس لڑکی نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ وجاہت نے اب کھل کے اپنی دادو سے بات کی۔ وجاہت، ایک بچہ اس کے پاس ہی جاتا ہے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہانی نے حور کو تم سے دور نہیں کیا، تم ہی حور سے دور ہو گئے ہو۔ کچھ دن رکو، حور تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچہ تھوڑا وقت لگتا ہے کسی کے لمس کو اپنانے میں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اب ہانیہ اپنے کمرے میں لیٹی ایک بار پھر حور کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہوگی۔ وہ صبح سے کئی بار گھر پر کال کر چکی تھی اور سبھی نے اسے تسلی دی تھی کہ حور ٹھیک ہے، مگر اسے حور کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ پوری رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاگتی تھی۔ پتہ نہیں وجاہت کیسے سنبھالے حور کو۔ ہانیہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہانیہ کا فون بجا۔ فون کرنے والا وجاہت تھا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی کہ وجاہت نے شادی کے بعد سے ہی کبھی سے خود سے کال نہیں کی، پھر حور کے بارے میں کوئی بات نہ ہو یہ سوچ کے ہانیہ نے کال ریسیو کر لی۔ اپنا سارا سامان پیک کرو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، تم ابھی میرے ساتھ واپس آؤ گی گھر، اپنے گھر پہ بتا دو کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ یہ کہہ کے وجاہت نے کال کاٹ دی بغیر ہانیہ کا جواب سنے اور ہانیہ بس اپنے فون کو دیکھے گئی۔ وجاہت تیزی سے گھر سے نکلنے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے شان صاحب نے اسے آواز دی، وجاہت کہاں جا رہے ہو؟ رات کو ٹائم دیکھا ہے؟ ڈیڈ، میں ہانیہ کو لینے جا رہا ہوں، حور بالکل بھی نہیں رہ رہی اس کے بغیر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، وجاہت نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو بیٹا یہ فیصلہ بھی تو تمہارا ہی تھا۔ شان صاحب نے بھی سب کی طرح بہت آرام سے وجاہت پر چوٹ کی۔ غلطی ہو گئی ڈیڈ، دماغ خراب ہو گیا تھا، آپ سب نے مل کر اچھے سے ٹھکانے لگا دیا۔ وجاہت کو اس طرح غصے سے بولتا دیکھ شان صاحب کو اپنے بیٹے پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ وجاہت، میرے بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر کسی کا ہر انسان کی زندگی میں ایک الگ کردار ہوتا ہے۔ جیسے ہانیہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی حور کی زندگی میں، ویسے ہی تم بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ شان صاحب کو پیار سے بات کرتا دیکھ وجاہت بھی تھوڑا ٹھنڈا پڑا۔ ڈیڈ بس مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے نور کو کھو دیا، اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر نور کی چھبی کو خود سے دور دیکھا تو برداشت نہ ہوا۔ شان صاحب اسے صوفے پر بٹھا کے خود اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم حور سے کتنی محبت کرتے تھے، مگر بیٹا وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، تمہاری بیوی اب ہانیہ ہے، اس کا بھی تو تم پہ حق ہے نا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم دونوں کا ہی ایک دوسرے پر کوئی حق نہیں۔ وجاہت نے دل میں سوچا، ڈیڈ ہانیہ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی بس۔ وجاہت نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تو پھر شادی کیوں کی اسے دیکھ بھال کے لیے بھی تو رکھ سکتے تھے نا۔ شان صاحب نے وجاہت کو دیکھ کے کہا، بابا اگر اسے صرف دیکھ بھال کے لیے رکھتا تو کل کو وہ حور کو چھوڑ کے جا سکتی تھی، آپ نے دیکھا ہے نا اسے، وہ کم عمر کم عقل اور معصوم ہے، اپنے احساسات تک تو چھپا نہیں سکتی، اپنے چہرے سے اور ہے کتنی کیوٹ، کوئی بھی لڑکا اسے ہمسفر بنانا چاہتا۔ وہ اس عمر میں ہے کہ کسی کی بھی محبت کو وہ دل سے اپنا لیتی۔ وہ 24 سال کی ہونے والی ہے، مگر میجورٹی نام کی نہیں ہے اس میں، اسی وجہ سے اس کا ڈائیورس ہوا ہوگا۔ اتنی کم عقل ہے، سنبھالتی کیسے اپنے رشتے کو؟ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی اتنی کم عمر میں کر کیسے دی تھی۔ وجاہت بے دہانی اور غصے میں اتنا کچھ بول گیا اور شان صاحب صرف اس کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ آج پہلی بار وجاہت کے منہ سے انہوں نے ہانیہ کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ شان صاحب کو ہنستا دیکھ وجاہت تھوڑا سنبھل گیا۔ میرا وہ سب کہنا کا وہ مطلب نہیں تھا جیسے سن آپ ہنس رہے تھے۔ وجاہت نے شکایتی نظروں سے شان صاحب کو دیکھا۔
بیٹا ہانی کے پاسٹ میں کیا ہوا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہت پیاری اپنے رشتے سے محبت کرنے والی بہت صابر بچی ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا نصیب تھا۔ اگر تم خود کہتے ہو کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی لڑکا اسے اپنانا چاہتا ہے اور بے شک وہ اس سے محبت بھی کرتا شاید بے شمار، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی کے تمام احساسات کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ تم اپنی بیٹی کے لیے اس لڑکی کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ ذرا سوچو، جب وہ اتنی اچھی ماں بن سکتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی۔ شاہ صاحب کی باتوں کو وجاہت اور سننے نہیں پایا کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے۔ ڈیڈ مجھے ہانیہ کو لینے جانا ہے، میں نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا، وہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، مگر میری باتوں پر غور ضرور کرنا ورنہ ایسا نہ ہو کل کو تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ وجاہت شاہ صاحب کی باتیں سن کے رکا نہیں بلکہ باہر کی طرف بڑھ گیا بغیر کوئی جواب دیے، جبکہ شاہ صاحب اپنے بیٹے کو تعصب سے دیکھتے رہ گئے۔ ہانیہ کافی دیر سے وجاہت کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آدھا گھنٹہ کب کا گزر گیا تھا۔ ہانیہ نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا مگر وجاہت نہیں آیا۔ کہیں انہوں نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا مجھے تانگ کرنے کے لیے، ہانیہ نے سوچا اور واپس اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، ہانیہ فوراً سے دروازے تک گئی اور دروازہ کھولا۔ وجاہت بلو ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا، فارمل سا لک میں بھی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹی شرٹ کی آستینوں سے آگے سفید کرسری بازو جھلک رہے تھے۔ ہانیہ ایک منٹ تو اسے دیکھنے لگی۔ وجاہت گاڑی سے اترا اور ہانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ ابھی بھی وجاہت کو ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں مگر اتنا مت دیکھو، کہیں نہیں جا رہا میں، ساری زندگی پڑی ہے مجھے دیکھنے کے لیے، ابھی گھر چلو۔ ہانیہ کی نظریں مسلسل ہوئی بات دیکھ کے وجاہت ہلکی مسکراہٹ لیے بولا۔ یہ سن ہانیہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کسی بھی طرح سے ڈرائیور نہیں لگ رہے، حالانکہ مجھے تو اب جہاں ڈرائیور ہی لینے آنے والا تھا۔ ہانیہ کے طرز پر وجاہت نے اسے گولی سے نوازا۔ چلو یہاں سے۔ وجاہت نے حکم جاری کیا۔ ابھی ہانیہ کچھ جواب دیتی سے سب وہاں آ گئے۔ ارے بیٹا آ گئے آپ؟ السلام علیکم انکل۔ جی بس وہ حور نہیں رہ رہی ہانیہ کا بغیر، میں نے ہانیہ سے کہا بھی کہ میں حور کو لے آتا ہوں، اسے تم وہیں رکھ لو، مگر ہانیہ نے کہا نہیں آپ مجھے لینے آ جائیے۔ وجاہت نے صاف جھوٹ بولا اور ہانیہ بس وجاہت کو گھور کر رہ گئی۔ ہانیہ کا چہرہ دیکھ وجاہت کو ہنسی آ گئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ ہانیہ کے ڈرائیور والے طرز کا وجاہت نے اسے اچھے سے جواب دیا، کوئی بات نہیں بیٹا، اب رات بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگ جائیں۔ سید صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھ کے کہا، ٹھیک ہے انکل پھر اجازت دیں، ہانیہ پھر آ جائے گی آپ لوگوں سے ملنے۔ وجاہت نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جی بالکل بیٹا، جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو۔ سید صاحب نے مسکرا کے جواب دیا۔ ہانیہ اپنے بابا سے مل کر وجاہت کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ بھائی کوئی ہے گھر میں یا سو گئے سب؟ وہ چلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ شاہ صاحب اپنی اسٹڈی سے نکل کر اپنے روم کی طرف جا رہے تھے، اچانک کسی کی آواز پر پلٹے اور ہادی کو دیکھ کے جاندار قہقہ لگایا، ہادی میرے بچے تم آ گئے؟ وجاہت اور ہادی ایک ساتھ پلے بڑے تھے مگر دونوں کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وجاہت جتنا سنجیدہ تھا اتنا ہی ہادی شوہر چنچل سا تھا، ہر بھر کی رونق تھا، وہ جب بھی آتا پورے عالم ویلا جھوم اٹھتا تھا مستی اور کہکوں سے۔ جی انکل میں آ گیا، کہاں ہیں سب بلائیں؟ ہادی اتنی زور زور سے بول رہا تھا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ ہادی سب سے پرجوش ہو کر ملا، انکل وجی کہاں ہیں؟ ہادی نے سب کو دیکھا مگر وجاہت وہاں نہیں تھا۔ ابھی شاہ صاحب کچھ کہتے کہ گاڑی کی ہارن کی آواز آ گئی۔ لو آ گیا وجاہت، شاہ صاحب نے مسکرا کے کہا۔ ہادی کو شرارت سوجی اور وہ گیٹ کے پیچھے چھپ گیا، وہ سمجھا وجاہت اکیلا آئے گا، پر جیسے ہی ہانیہ اندر داخل ہونے لگی ہادی کسی جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ واؤ! ہادی زور سے چلائے تو ہانیہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہونے لگی اور پیچھے ہوتے ہوئے اس کا پیر مڑ گیا، وہ گر ہی جاتی کہ ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگلے ہی پل ہانیہ ہادی کا ہاتھ پکڑ کے پھر سے کھڑی ہوگی مگر یہ سب وجاہت کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ ہانیہ ہادی کو دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے بھلا؟ ہانی یہ ہادی ہے، یہ ایسا ہی ہے، بہت شرارتی ہے، تم برا نہیں ماننا، اس سے لگا وجاہت ہوگا۔ پیچھے سے دادو نے ہانیہ سے کہا، ہانیہ
ہادی کو سلام کر کے آگے بڑھ گئی۔ ہادی نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ وجاہت نے گلا کھنگارا۔ ہادی نے اب وجاہت کو دیکھ کے اس کے گلے لگ گیا۔ کیسا ہے بھائی؟ ہادی خوشی سے ملا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک، تم تو کل آنے والے تھے نا؟ وجاہت نے بھی اب خوشی سے جواب دیا۔ اگر کل آتا تو سب کو یہ سرپرائز کیسے دیتا؟ ہادی چہک کر بولا۔ ارے بیٹا، ساری باتیں کھڑے کھڑے کرو گے کیا؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ عالیہ بیگم نے ہادی اور وجاہت کو اندر آنے کا کہا۔ ہانی اپنا سامان لیے حور کے کمرے کی طرف چل دی۔ دادو، یہ کیوٹ سی لڑکی کون تھی؟ ہادی نے سائدہ بیگم سے سوال کیا۔ سائدہ بیگم نے کن آنکھوں سے وجاہت کو دیکھا، جو ہادی کی بات پر ہادی کو پیٹھ کو گھور رہا تھا۔ وجاہت پیچھے کھڑا تھا جبکہ ہادی دادو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ ہانی ہے۔ دادو نے جان بوجھ کے ہانیہ کا پورا تعارف ہی نہیں کروایا تھا۔ واو دادو، کتنا پیارا نام ہے، ہانی کیوٹ ہے بالکل ان محترمہ کی طرح۔ ہادی کی بات پر وجاہت کو تھوڑا غصہ آیا۔ ہانی نہیں، ہانیہ، مسز ہانیہ وجاہت عالم، بیوی ہے میری۔